عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأته الی فراشها فتأبى علیہ، جو بھی مرد اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلاتا ہے، فراش کی طرف بلاتا ہے، پھر وہ انکار کر دیتی ہے، الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، تو وہ جو آسمان پر ہے وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے، اس عورت پر غصہ رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ، جو بھی مرد، جو بھی شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کو اپنی حاجت پوری کرنا ہے، اس کو اپنی شہوت پوری کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے اپنی بیوی کو بلاتا ہے، فتأبى علیہ، اور وہ بیوی اس کا انکار کر دیتی ہے، الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، تو وہ ذات جو آسمان پر ہے وہ اس عورت سے مسلسل ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر کو وہ راضی کر دے، یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوئیں، وہ یہ کہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے اور بیوی انکار کر دے اور بیوی کے پاس واقعی کوئی عذر نہ ہو، اگر بیوی کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس بیوی سے ناراض ہوتا ہے۔ عذر یہ ہے کہ ایک عورت بیمار ہے اور شوہر سے تقاضا کرے، شوہر کو احساس اس بات کا ہونا چاہیے کہ بیوی بیمار ہے، لہٰذا خواہش کا یہ وقت نہیں ہے، یہ اس کی تیمارداری کا وقت ہے، اس کے علاج کا وقت ہے۔ لیکن بعض اوقات شوہر پر خواہش کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا لحاظ نہیں کرتا ہے، لہٰذا شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے کہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے بیوی کو استعمال نہ کرے، وہ بیوی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنی ہی خواہشات کو سوچے، ایسا شوہر کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی کوتاہی اس سلسلے میں ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کا سلسلہ جاری رہے کہ جب بھی شوہر تقاضا کرے بیوی اس کو جھڑک دے، اس کا انکار کر دے، تو یہ معاملہ طلاق تک جاتا ہے، اور اگر طلاق تک نہ جائے تو پھر شوہر اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ گھر کے لیے، سماج کے لیے ایک بہت ہی شر کی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا خواتین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کا خیال رکھیں۔ اسی لیے آپ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ذات، وہ اللہ جو آسمان پر ہے، اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات مخلوق کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے خالق ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا بعض اوقات ایک مرد یا ایک عورت نمازی ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک حق کسی بندے کا ایسا ہوتا ہے جو ان پر ہوتا ہے، اور وہ ایک حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کریں، بندوں کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔
خصوصاً عورت کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے حقوق کی رعایت کرے۔